آپ سب کو یہاں دیکھ کر انتہائی خوش ہوں اور آپ سب خدا سے بڑا پیار کرتے ہیں اور اس کی محبت میں کھینچے بتے ہوئے آپ کو یہاں آئے ہیں۔ وہ نہیں آتا جس کے اندر خدا کی محبت نہیں ہوتی، وہی آتے ہیں جو واقعی خدا سے بڑا پیار کرتے ہیں اور آپ کے اندر خدا کی محبت جھلکتی ہے۔ جب آپ پرستش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا سے پیار کرنے والے ہیں۔ سامنے سے یونا نبی کے صحیفے میں سے تیسرے باب کی پہلی آیت سے 10 آیت تک تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ پڑے شہر نینوہ کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ یونا خدا کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوہ کو گیا اور نینوہ بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی رات تھی اور یونا شہر میں داخل ہوا، 1 دن کی رات چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا۔ تب نینوہ کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا و اعلیٰ سب نے ڈانٹ پڑا۔ یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا اور بادشاہ اور ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ میں ملوث ہوں اور خدا کے روح گریازاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو ان پر نازل کرنے کو تھا، لکھا ہے باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ خداوند کے زندہ مقدس لا تبدیل لا ثانی مؤثر زندگی بخش لا فتح کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنے، آمین۔ میرے عزیزو، آج صرف ایک ہی بات پر غور کریں گے اور وہ یہ ہے کہ ہم روزہ کس مقصد کے لیے رکھتے ہیں یا کیوں رکھتے ہیں اور کیا وہ مقصد ہمارا پورا ہو چکا۔ آج آپ غور کریں، آپ نے خدا کے کلام میں سے یونا نبی کے صحیفے میں سے یہ تلاوت سنی اور آپ نے سنا انہیں ایک پیغام ملا اور پیغام کیا تھا کہ 40 روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا۔ جی ضروری بات ہے کہ آپ سب اپنی توجہ رکھیں۔ اعلان ہوا کہ 40 روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا اور یوں ہی یہ اعلان ہوا، لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، ایک دم چینج آ گئی۔ نینوہ میں سے گزرنے کے لیے بھی 3 دن لگتے تھے، لیکن نینوہ 3 دن کی مسافت تھی۔ یونا 1 دن چلا، 1 دن کا پیغام جو تھا اس نے دنیا کو بدل دیا۔
لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا اور خدا کے کلام کو قبول کیا. خدا کے کلام نے ان کی زندگی میں اثر کیا. خدا کے کلام نے ان کی زندگی کو چینج کیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے اندر ایک کمی ہے جس کی وجہ سے خدا ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے. اور انہوں نے اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہر ایک نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی. ہر ایک نے روزہ رکھا. ہر ایک نے اپنا لباس اتارا. ہر ایک نے ڈانٹ پہنا. اور ہر ایک شخص جو تھا وہ رو رہا تھا, گریہ زاری کر رہا تھا کہ شاید خدا اپنا ارادہ بدل لے اور اب بچ جائے. تو میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ 597 قبل المسیح سے 539 قبل المسیح اسور کا بادشاہ یہاں حکومت کرتا تھا. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شاید بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ خدا صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے, خدا مسیحیوں کا خدا نہیں ہے. خدا سب کا خدا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سے پیار کرتا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, اور اس لیے وہ سب کا خدا ہے اور سب کی دعا کو سنتا ہے. لیکن آج ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے. 722 قبل مسیح میں اسوریوں نے بنی اسرائیل کو شکست دی اور اس ایریے پر قبضہ کر لیا, اور خدا نے اب یونا کو اسور کی سلطنت کے دارالخلافے میں بھیجا. اس سے خدا کی بے پناہ محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ خدا غیر قوموں سے بھی پیار کرتا ہے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, اور یونا خدا سے ناراض ہوتا ہے. اس نے بنی اسرائیل کے نفرتی لوگوں کو معاف کر دیا ہے. اس نے مجھے وہاں بھیجا ہے, اور یہ وجہ بنی اسرائیل کے اس رویہ کی عکاسی کرتی ہے. اور بنی اسرائیل خدا کی قوم ہوتے ہوئے متعصب نظر آتے ہیں کہ خدا دوسری قوم سے کیوں پیار کرتا ہے, خصوصی ان قوموں سے جو خدا کے لوگوں کی دشمن ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ اپنے تعصب سے, اپنے برے کاموں سے خدا سے دور ہو گئی. خدا ہر شخص سے پیار کرتا ہے جو کیا کرتا ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کو ترک کر دیتا ہے. تو نینوا جو ہے یہ شمال مشرقی میسوپوٹامیہ میں آج کل عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع ہے. اور بتایا گیا ہے ناہوم نبی کے صفحے میں 2:10 اور 3 کی 4 آیات میں کہ اس کی بدی جو تھی یہ آسمان تک پہنچ گئی. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیوں روزہ رکھا. وہ ہلاکت سے بچنا چاہتے تھے. وہ جانتے تھے کہ ہم نے گناہ کیا ہے, ہم خدا سے دور ہو گئے ہیں, ہماری شرارت خدا کے کانوں تک پہنچ گئی ہے, اور اگر ہم نے اپنی بدی کو نہ چھوڑا تو کیا ہوگا, ہم ہلاک ہو جائیں گے. تو آج چند باتیں یہ سیکھیں گے. آج پہلی بات, جب روزہ رکھتے ہیں اس کا مقصد ہے ہم ہلاکت سے بچ جائیں, تباہی سے بچ جائیں. اور آپ دیکھیں ہر شخص گنہگار ہے, اور کیا انسان نے کبھی اپنی تباہی اور ہلاکت سے بچنے کے لیے روزہ رکھا ہے؟ دوسری بات, روزہ خدا کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. اور بائبل مقدس میں کئی ایسے واقعات پائے جاتے ہیں
جب انسان نے خدا کی مرضی کو معلوم کیا اس کی مرضی کیا ہے۔ تیسری بات، روزہ جو ہے وہ ذہن اور خیالات کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان روزے اور دعا میں ٹھہرتا ہے تو انسان کے ذہن اور خیالات پاک ہو جاتے ہیں۔ چوتھی بات، روزے سے نیت کی صفائی ہوتی ہے اور انسان کی سوچ چینج ہو جاتی ہے۔ جب خدا کے دور ٹھہرتا ہے اس کی نیت کی صفائی ہو جاتی ہے۔ پانچویں بات، خدا سے روشنی، نور اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ چھٹی بات، روحانی بلندی پر پہنچنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ روحانی طور پر ہمارا جو قد ہے وہ بڑھ جائے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے روحانی تنزلی کی طرف جا چکے ہیں اور انسان جب گناہ میں گرتا ہے تو اس کا معیار روحانی طور پر بہت گر جاتا ہے۔ ساتویں بات، روزہ جو ہے یہ خدا کے غضب کو ٹال دیتا ہے۔ روزہ خدا کے غضب کو ٹال دیتا ہے۔ جب داؤد نبی کا بیٹا جو تھا وہ بیمار ہو گیا تو اس نے 7 دن کا روزہ رکھا۔ یہ دوسرے ساموئیل 12 باب کی 16 سے 17 میں پایا جاتا ہے کہ خدا کا غضب ٹل جائے اور یہ میرا بیٹا مر جائے، کیونکہ خدا جانتا تھا یہ کیسا بیٹا ہے۔ 8ویں بات، روزہ گناہ پر افسوس اور ماتم کے لیے رکھا جاتا ہے، اور جب انسان کیا ہے اپنے گناہ پر افسوس کرتا ہے، ترک کر دیتا ہے تو خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ نینوا کی حالت آپ نے دیکھی اور ہر ایک نے اپنا ارادہ جو تھا وہ چینج کر لیا۔ 9ویں بات، روزہ خدا کے سامنے عاجزی اختیار کرنے اور منظور نظر ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے کہ میں خدا کو پسند آ جاؤں۔ 10ویں بات، عزرا 8 باب کی 23 میں لکھا ہے کہ روزہ جو ہے وہ سیدھی راہ اختیار کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس وقت بھی بنی اسرائیل نے اپنی راہیں ٹیڑھی کر لی تھی تو اس نے کیا ہے اہوا دریا کے کنارے سب نے مل کر روزہ رکھا تاکہ ہم سیدھی راہ کیا کریں، اختیار کر سکیں۔ 11ویں بات، ہمیں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو یا اپنے خاندان کو بچانے کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے، جس طرح آسر نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے روزہ رکھا تھا، اور 3 دن اور 3 رات انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، کچھ نہیں پیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، روزہ رکھا تھا۔ 12ویں بات، کئی دفعہ روزہ رویا کو سمجھنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جب ہم کسی رویا کو خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے، جس طرح پطرس پر خدا نے رویا ظاہر کی کہ آسمان سے کیا ایک بڑی چادر زمین پر لٹکتی ہے، اس میں ہر طرح کے پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور کیا ہے ناپاک جانور بھی ہیں۔ اس نے کیا ذبح کر اور کھا، اور وہ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا خدا میں نے تو کبھی ناپاک چیز نہیں کھائی۔ اسی طرح ہی دانیل کی کتاب میں بھی پتہ چلتا ہے کہ دانیل نے ایک رویا دیکھی اور اس کو سمجھنے کے لیے اس نے 9 باب کی 3 سے 4 آیت میں پتہ چلتا ہے اس نے کیا کیا، روزہ رکھا۔ کئی ہم خواب اور رویا دیکھتے ہیں لیکن ہم دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ہم خود دعا نہیں کرتے، خود روزے میں نہیں ٹھہرتے کہ خداوند اس رویا کو مجھ پر کیا کر، ظاہر کر۔ یہ ذہن میں رکھے بات، روزہ ایسے ہی نہیں بھوکا مرنے کے لیے نہیں رکھا جاتا، روزے کے مقاصد ہیں جو آج میں بتا رہا ہوں۔ جی
जंग होती है तो कलाम में लिखा है यहोशू बादशाह उसके लोगों ने जंग से बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए रोजा रखा। मेरी और आपकी जंग इब्लीस से है, तो क्या हम सब जो इब्लीस के हमलों का शिकार होते हैं, क्या हमें रोजा रखने की जरूरत नहीं है? हमें भी रखने की जरूरत है। और चौथी बात है, अज़रा ने कौम की नाफरमानी के लिए रोजा रखा कि कौम जो थी वो खुदा की नाफरमान हो चुकी थी। 15वीं बात, रोजा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत की तैयारी के लिए रखा। जब उन्होंने इस दुनिया में आए, 30 साल के हुए, बपतिस्मा लिया और इसके बाद वो खुदा की खिदमत में निकलने वाले थे, ताकि जिस वक्त के लिए वो दुनिया में आए हैं उसको पूरा कर सके। तो उन्होंने क्या किया? 40 दिन और 40 रात फाका किया, ताकि उस खिदमत को मौसर तरीके से क्या किया जाए, पूरा किया जाए। क्या वाकई हम जब खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो हम ऐसा करते हैं ताकि हम मौसर तरीके से क्या करें, उसका ये काम कर सकें? खुदा के कलाम में सलातीन की किताब में देखते हैं तो जब अख्यब बादशाह पर खुदा ने एलिया के जरिए से ये बात जाहिर की कि मैं तेरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, एजबेल का जो खून है वो कुत्ते चाटेंगे और तेरे घर का हर फर्द बशर मर जाएगा। तो कलाम में लिखा है उसने खुदा की अदालत में ताखीर और खुदा के गजब को टालने के लिए रोजा रखा। तो खुदा ने से कहा मैं तेरे यहाँ में ऐसा नहीं करूँगा, और खुदा का गजब टल गया था। तो मेरे चीजों, 17वीं बात है, एजबल से बचने के लिए एलिया ने रोजा रखा। आप देखिए मुकद्दस मूसा ने 10 काम को हासिल करने के लिए 40 दिन का रोजा रखा था। 19वीं बात है, मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा की हिफाजत में देने के लिए क्या है, रोजा रखा जाता है कि खुदावन मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता और देती हूँ ताकि तू मेरी हिफाजत करे, मैं तेरी पनाह में रहूं और कोई वबा, कोई परेशानी, कोई दुख मेरी जिंदगी में ना आए और इब्लीस मुझे अपने लिए इस्तेमाल ना करे। 20वीं बात, ग़ज़ब-ए इलाही से बचने के लिए रोजा रखा जाता है। और जब इंसान खुदा से दूर हो जाता है, जिस तरह भी नैमा की बात हो रही थी, तो खुदा का गज़ब जो था उन पर नाज़िल होने वाला था, जिसका जिक्र किसने किया? यूना ने किया कि 40 दिन के बाद नैमा बर्बाद किया जाएगा। तो क्या हुआ? फौरन उन्होंने अपने अंदर तब्दीली पैदा की और बादशाह से लेकर क्या वॉरेन जो चक्की पीसती थी, हर एक ने क्या किया? अपने आप को चेंज किया, अपना लिबास तारा, टाट पहना और खाक और राख में बैठ गए। जी, बात कर रहा था मैं कि उन्होंने ग़ज़ब-ए इलाही से बचने के लिए रोजा रखा। और 21वीं बात, ताकि मौत का कानून टल जाए। आस्तर ने मौत या कानून को बदलने के लिए रखा, क्योंकि मादी और फारसियों के कानून ही बदलते थे, और जो बादशाह कानून पास कर देता था वो नहीं बदलता था, लेकिन उस रोजे से सब कुछ मुमकिन हो गया। तो मेरे दीदों, फिर आप देखिए 22वीं बात, नैनामा में बरनबास और साउल के चुनाव के लिए, उनकी खिदमत के लिए कलीसिया ने रोजा रखा, ताकि ये लोग खिदमत में आना चाहते हैं, ये लोग जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, इनके ठीक तौर पर इनका चुनाव किया जाए। और आप देखें खुदावंद यीशु मसीह ने भी चुनाव के लिए, शगीदों के चुनाव के लिए
दुआ की थी। तो इसलिए यहाँ पता चलता है बरनबास और शाऊल के चुनाव के लिए रोजा रखा गया। फिर जब कई खानदानों के अंदर शख्सी तौर पर या खानदानी तौर पर कोई बीमारी होती है, बीमारी नहीं जा रही होती, तो क्या है, हम उसके लिए रोजा रख सकते हैं या रखते हैं। और ये ध्यान में रखिए, असल में कई लोग जो है वो सिर्फ रोजा रखते हैं, मकसद नहीं होता। और ये ध्यान में रखिए, जब तक कोई मकसद नहीं है तो फिर कोई रोजे का फायदा भी नहीं है। पहले अपने सामने एक मकसद रखें और उस मकसद के लिए फिर क्या करें, खुदा से दुआ करें। 25वीं बात, अगर कोई शख्स सोचता है कि मैं रूहानी तौर पर कमजोर हूं और मुझे खुदा के पाक की जरूरत है, तो वो भी क्या है, दुआ और रोजे में ठहर सकता है, ताकि खुदा का पाक रूह उस पर नाज़िल हो, खुदा का पाक उसको मिल जाए, वो रूहानी तौर पर मजबूत हो जाए, वो कुव्वत हासिल करे और क्या वो दुनिया के अंदर रहते हुए वो ठीक तौर पर खुदा के साथ चल सके। 26वीं बात, अगर कोई खुदा के कलाम को समझना चाहता हो, और बहुत से लोग आते हैं और चल जाकर होकर चले जाते हैं लेकिन कलाम को समझ नहीं सकते। अगर कोई खुदा के कलाम को समझना चाहता है, कई लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आती, तो वो भी खुदा के कलाम को समझने के लिए रोजा रख सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। 27वीं बात, रोजा खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए रखा जाता है कि मैं खुदा से दूर हो गया हूं, तो मैं क्या करूं, खुदा की कुर्बत हासिल कर सकूं, खुदा की नजदीकी हासिल कर सकूं। और आप देखें, मुकद्दस मूसा नबी जब खुदा के पास जाते थे, इस कदर करीब होते थे कि उनका चेहरा बदल जाता था, उनके अंदर से खुदा का जलाल जो था वो ज़ाहिर होता था। अगर हम रोजे और दुआ में ठहरे, खुदा की कुर्बत में रहे, तो आपके चेहरे से भी खुदा का जलाल जो है वो मनक्स होगा। फिर बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने ये दुनिया में अपनी मनमानी से जिंदगी गुजारी है, अब मैं चाहता हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करूँ, या मैं खुदा के कलाम पर अमल कर सकूँ। खुदावन मुझे तेरा पाक मेरी गाइडेंस करे कि मैं दुनिया के लक्ष्य कदम पर न चलूं, मैं अपनी मर्जी जिंदगी बसर ना करूं, बल्कि जो कुछ तेरा कलाम कहता है मैं उसके मुताबिक जिंदगी बसर करूं, तेरे कलाम पर अमल करूं, तेरे अहकाम पर अमल करूं, और जो कुछ तू कहे मैं वो ही करूं। तो मेरे इसलिए भी रोजा रखा जा सकता है, क्योंकि इंसान जाती तौर पर कमजोर है। जब तक खुदा कुव्वत नहीं देता, जब तक खुदा हिकमत नहीं देता, जब तक खुदा का पाक गाइड नहीं करता, तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर सकता। बल्कि कई दफा क्या वो दुनिया की रवशों पर चलना शुरू कर देता है। मेरे दिलों, आज जरा गौर करें, क्या हम में से जितने लोगों ने रोजा रखा, क्या हमारा वो मकसद पूरा हो गया? पहली बात, इस मकसद के लिए रोजा रखा या रखना चाहिए। दूसरी बात जो मैं सिखाना चाहता हूं, 28 बातें सीखी आज कि रोजा क्यों रखना चाहिए। अब चंद बातें सिर्फ करूंगा कि अगर हम रोजा रखकर टीवी के आगे बैठ जाते हैं, लूडो खेलना शुरू कर देते हैं, ताश खेलना शुरू कर देते हैं, गप्पे मारना शुरू कर देते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, उस रोजे का कोई फायदा नहीं है। रोजा आपने रखा है, लेकिन क्या वो मकसद जिसके लिए रखा है वो पूरा हुआ है? अगर नहीं हुआ, हमारे अंदर कहीं कमी है। नैनवा के लोगों का मकसद पूरा नहीं हुआ, हुआ क्यों? दिलो जान से उन्होंने क्या किया है? खुदा की हजूरी
کے اندر گر چکے ہیں، آہو نالا کیا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، اور ذہن میں رکھیں کیا آپ نے روزے کی حالت میں خدا کی قربت کو محسوس کیا ہے؟ کیا خدا کے پاک نے آپ کو ٹچ کیا ہے؟ کیا آپ نے روزہ رکھا؟ آپ ان آزمائشوں پر آپ نے فتح پا لی ہے جن کی وجہ سے آپ نے روزہ رکھا؟ کیا آپ ان مشکلات میں سے نکل چکے ہیں جن کے لیے روزہ رکھا؟ کیا آپ نے واقعی اگر خدا کے ساتھ ایک ہونے کا ارادہ کیا کہ آپ نے دوسروں کو معاف کیا؟ روزہ تو معافی کا نام ہے۔ خدا روزے کی حالت میں انسان کو معاف کر دیتا ہے، تو کیا آپ نے چینج اپنے اندر پیدا کر کے دوسروں کو بھی معاف کیا؟ غور کریں ذرا ان باتوں پر۔ کیا آپ نے گناہ پر فتح پائی جن میں آپ گرفتار تھے؟ اور کئی لوگ صرف اسی دیر تک جتنے روزہ ہوتا ہے اسی دیر تک وہ شراب چھوڑ دیتے ہیں، نشے چھوڑ دیتے ہیں، وہ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پان چھوڑ دیتے ہیں، یا اور ایسے نشہ وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے برے کام چھوڑ دیتے ہیں، اور گالی گلوچ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن روزہ جو ہی کھولا تو پھر آشیش کھل گئی۔ روزہ ایک بندش کا نام ہے جو آپ اپنے اوپر لگاتے ہیں، اس کو کسی اور طریقے سے بھی سیکھیں گے۔ ذہن میں رکھے بات، تو کیا آپ نے سیدھی راہ اختیار کر لی جس ٹیڑھی راہ پر جا رہے تھے، کہ ابھی ٹیڑھی راہ پر ہی ہیں؟ تو میرے عزیزوں، صرف اپنے آپ کو روزہ رکھنا ہی نہیں، اس مقصد کے لیے رکھنا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ وہ مقصد میری زندگی میں پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ کیا آپ کی نیت کی صفائی ہو چکی جس کے لیے روزہ رکھا تھا؟ کیا اوپر سے تو ٹھیک ہے، کیا اندر سے ٹھیک ہوئے؟ کیا آپ نے وہ جنگ جیت لی جس کے لیے روزہ رکھا تھا؟ اور یہ ذہن میں رکھیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ ایک جنگ ہے جو ہم کیا ہے خدا سے دور ہو کر ہار چکے ہیں۔ تو ہمیں ہماری جنگ کیا ہے؟ ابلیس اور اس کے لوگوں کے ساتھ، نافرمانی کرنے والے لوگوں کے ساتھ، جو خدا سے دور ہیں ان کے ساتھ ہے، جو خدا کے کلام کو نہیں مانتے ان کے ساتھ ہے، وہ جو خدا کے کلام کی ترمیم کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں دعا کرنی ہے کہ خداوند ہمیں روز بروز اپنی قربت، اپنی نزدیکی، اپنے عرفان میں بڑھا، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ مقصد ہماری زندگی میں پورا ہو جائے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔